الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، پروگرام ہے اراکین شورا کا سفر بنگلہ دیش۔ الحمدللہ اس کے 2 ایپیسوڈ پہلے ہو چکے ہیں اور اب یہ تیسرا ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے۔ اراکین شورا کے جدول کے کچھ حال، کچھ احوال، کچھ مناظر، کچھ باتیں، کچھ تاثرات اور کچھ سوالات اور کچھ جوابات کا سلسلہ شامل حال رہے گا۔ یاد رہے کہ اراکین شورا کا الحمدللہ سفر جہاں ہوتا ہے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے الحمدللہ ترقی کا، دینی کاموں کے اضافے کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے تمام اراکین شورا کو، مرکزی مجلس شورا کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے قدم سے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے الحمدللہ بہاریں ہیں۔ امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ میرا ہر رکن شورا 14ویں کا چاند ہے۔ واقعی آج ہمارے درمیان یہ 2 چاند موجود ہیں اور ان کے قدم سے الحمدللہ بنگلہ دیش میں دینی کاموں کے، کئی کاموں کے اندر الحمدللہ اضافے کا سلسلہ رہا۔ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری دامہ برکاتہم العالیہ کا بالخصوص جو سفر رہا وہ 12 دینی کاموں کے مختلف کورسز کے تعلق سے۔ پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے سنا تھا کہ سید پور آپ کا سفر ہوا، ڈھاکہ تشریف لے کر آئے جہاں پر کورس کا سلسلہ رہا، اور اب اس کے بعد آپ کا سفر چٹاگانگ کی طرف رہا۔ یاد رہے یہ چٹاگانگ وہ زمین ہے جسے بنگلہ دیش میں مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ بنگلہ دیش یہ اولیاء کی سرزمین ہے اور یہاں پر کہا جاتا ہے بنگلہ دیش کو کہ یہ 360 اولیاء کرام کی زمین۔ ایسے تو اولیاء کرام ہزاروں ہیں الحمدللہ، بہت سارے ہیں، مگر ایک مشہور ہے کہ 360 اولیاء کی زمین سرزمین ہے بنگلہ دیش۔ رضا بھائی، آپ کی اس بات سے میں عرض کروں، میں جب تک بنگلہ دیش نہیں آیا تھا جی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے مزارات بنگلہ دیش میں اور بھی کسی ایک شہر میں ہوں گے، اللہ اکبر، اور پھر اتنے حسب وہ ماشاءاللہ عظیم الشان درگاہیں، بڑے بڑے مزارات، اور پھر اوپر زائرین، اور پھر جب میں نے ان کی بایوگرافی پوچھی، کچھ دیکھی، کچھ پڑھی، تو بہت بڑی بڑی ہستیاں، اور کسی نے بتایا کہ یہ فلاں بزرگ تشریف لائے تھے تو اس سے پہلے اس علاقے میں حالات ٹھیک نہیں تھے، تو ان کے آنے کے بعد یہ الحمدللہ یہاں پر اسلام پھیلنا شروع ہوا، اسلام کو تقویت ملی، لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور ان کے آنے کے بعد لوگ نیک بننا شروع ہوئے۔ تو واقعی جس طرح رضا بھائی نے بیان کیا کہ چٹاگرام جو ہے یہ اولیاء کی سرزمین ہے، اور اگر کوئی بنگلہ دیش رہتا ہے اور ابھی تک اس نے چٹاگرام نہیں دیکھا تو میرا مشورہ ہے کہ وہ ایک بار ضرور جائیں اور چٹاگرام میں جا کر مزارات اولیاء کو بھی دیکھیں۔ کئی شہر کے نام چٹوگرام بھی کہتے ہیں، چٹاگانگ بھی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ چاٹگرام بھی کہتے ہیں۔ چاٹگام، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں 3 زبانوں میں 3 نام۔ اچھا جی یعنی اردو میں جو پرانے ہیں قدیم، تو وہاں وہ چاٹگام شریف لکھتے تھے، کئی جگہوں کے اوپر چاٹگام، کتابوں میں لفظ لکھا ہوا۔ اردو کے اندر یہ چاٹگام کہا جاتا تھا، انگلش میں چٹاگانگ صحیح کہا جاتا رہا، اور بنگلہ زبان میں سے چٹو گرام کہا جاتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وجہ تسمیہ جو چٹو ہے یہ چٹان کو کہتے ہیں، جو چٹان ہوتی ہے پہاڑ کا کوئی چٹان، تو چونکہ یہ ہل ایریا ہے یعنی پہاڑ کا ایریا ہے، اور گرام کہتے ہیں وہ گاؤں دیہات، تو یہ نام اس کا پہاڑیوں کی بستی۔ جی پہاڑیوں کی بس۔ ابھی بھی کئی آپ دیکھیں چٹاگانگ کے جو روڈ ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن اور ہل ایریا یہ لگتا ہے یہ، تو یہاں پر بھی ایسا اولیاء کرام کا الحمدللہ آمد کا سلسلہ، اور آپ کی بھی مزار شریف پر حاضری ہوئی، وہ بھی کچھ مناظر ساتھ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ چٹاگانگ میں حضرت شاہ امانت خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری سلسلہ تا حاضری کا جو ایک رکت بھرا ماحول، اور کیا مدنی پھول رکن شورا نے عطا فرمائے مزارات کی حاضری کے تعلق سے، وہ ماشاءاللہ بہت زبردست رہے۔ جہاں پر بھی ایسا سفر رہا نا رکن شورا کا، کہیں نہ کہیں جو ایک چیز میں نے فیل کی
ہم بعض اوقات مطلب دیکھتے ہیں کہ انٹرو دے دیا یا کہیں بتا دیا کہ ابھی ہم یہاں ہیں یا اس طرح ہیں، مگر جو خاص بات دیکھی الحمدللہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ سنت، ادب، نیکی کی دعوت، مختصر سا بھی اگر ٹائم ہے نا تو وہ آئیے نیکی کی دعوت دیتے ہیں. ہم قبرستان میں جانا ہوا چٹاگانگ میں، اس کے مناظر بھی ناظرین دیکھ رہے ہوں گے ساتھ میں، تو وہاں بھی جاتے جاتے مطلب حاضری ہوئی، وہاں پر بھی پھر نیکی کی دعوت جس کا طرح انداز شروع ہو گیا. نگران پاکستان نے خود ہی پچھلے سلسلوں میں بیان کیا نا کہ یہ امیر اہل سنت کی تربیت اور امیر اہل سنت کا فیضان. آپ کوئی لمحہ تربیت اور نیکی کی دعوت دینے سے خالی نہیں چھوڑتے. ہر ایک لمحے میں، ہر کسی موقع پر امیر اہل سنت کا یہ انداز ہوتا ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دیں گے یا کوئی علم کی بات سکھائیں گے یا کوئی تربیت کریں گے. چونکہ نگران پاکستان دامت برکاتہم العالیہ کو بہت زیادہ صحبت حاصل ہے، اور جس کو جتنی صحبت حاصل ہوتی ہے اثرات بھی اتنے زیادہ ہیں. ماشاءاللہ ان کے سفر میں، ان کے حضر میں، ان کے صحبت میں جو رہتا ہے تو وہ اس کے رنگ دیکھتے ہی رہتا ہے. یقیناً. اچھا، میں اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا تو ایک اور ہستی کا ذکر کرنا سعادت سمجھوں گا، اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے بھی یہ ایک خوبصورت بات ہوگی. یہی چٹاگرام کے اندر شاید رنگونیا علاقہ ہے، کوئی رنگونیا، تو وہاں پر اہل سنت کے عظیم بزرگ، علمی بزرگ، روحانی بزرگ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی خزائن العرفان شریف قرآن پاک پر حاشیہ ہے، تفسیر ہے، اور پوری دنیا میں اس کو پڑھا جاتا ہے اور بہت جامع تفسیر ہے. اس تفسیر کو جنہوں نے مرتب کیا، یعنی مرتب کرنے والے تو صدر الفاضل ہیں، لیکن جنہوں نے آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے مرتب کیا تو وہ صدر الفاضل کے شاگرد اور خلیفہ سید مفتی نور الصفا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف وہاں پر ہے. تو جب میں وہاں گیا، مزار شریف پر حاضری بھی ہوئی اور وہاں اسلام بھائیوں سے اس کا تذکرہ سنا تو بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ. اور پھر ان کی چند کتابیں بھی میں نے مسودے دیکھے، اگرچہ وہ چھپے نہیں ہیں، ایک آدھ شاید پرنٹ بھی ہوا ہوگا، تو وہ بھی وہاں پر آرام فرما ہیں. سید زادے بھی ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے. پھر مختلف علماء سے جو یہاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی ان کا ذکر بہت ہی ادب کے ساتھ کیا. بہت ایک صاحب تقوی آدمی تھے، صاحب علم آدمی تھے، اور بریلی شریف کا فیضان یہاں پہنچانے میں، صدر الفاضل کا فیضان یہاں پہنچانے میں ان کا بڑا کردار. وہ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی کچھ آپ مجھے بتا رہے تھے جیسا کہ آپ پاکستان کراچی میں شفٹ ہونے سے پہلے آپ بنگلہ دیش میں رہے ہیں. جیسا کہاں پر؟ یہ چٹاگرام میں ہی ایک اہل سنت کا ادارہ ہے، احمدیہ سنیہ، کہ اس ادارے کے اولین مدرسین میں سے وہ، سبحان اللہ. اور ان کی بڑی یادیں ہیں وہاں پر. جب ذکر کیا تو وہاں کے اساتذہ نے بڑی توجہ دی مجھے. میں نے کہا یہ میرے دادا مرشد بھی ہیں ایک طرح سے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو خلافت مفتی وقار الدین صاحب سے امیر اہل سنت 22 سال مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتے رہے، مختلف مسائل پوچھنے کے تعلق سے. آپ نے خود فتاوی میں ذکر کیا، جی، مفتی وقار الدین صاحب کا جو وقار الفتاوی جو اس میں ذکر ہے، سوال ہوا اور آپ نے اس میں خود جواب دیا کہ میرے پاس 21 یا 22 سال مولانا الیاس قادری صاحب آتے رہے اور مسائل پر مجھ سے بات چیت ہوتی رہی. تو آج وہ ایک راسخ مولوی ہیں. اس طرح کے الفاظ بھی لکھے ہیں امیر اہل سنت نے منقبت بھی لکھی ہے آپ کی ماشاءاللہ مفتی وقار الدین کی شان. جنید مدنی بھی رکن شورا ہیں، تو یہ بھی جنید مدنی ماشاءاللہ بنگلہ میں دیش. یہ چاہ رہا تھا کہ ہم نگران مجلس جامعۃ المدینہ بنگلہ دیش جنید مدنی یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش میں کہاں کہاں ہمارے جامعۃ المدینہ ہیں اس وقت، اور اس جامعۃ المدینہ بننے کے بعد اس علاقے پر جامعۃ المدینہ کے کیا اثرات مرتب ہوئے. جی الحمدللہ تعالی دعوت اسلامی کا کام جب شروع ہوتا ہے، کوئی بھی کام، وہ جامعۃ المدینہ ہو، مدرسۃ المدینہ ہو، یا کوئی دینی کام ہو، تو آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو پہلا جامعۃ المدینہ تو منشی گنج میں شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد الحمدللہ تعالی سید پور میں، پھر اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے ڈھاکہ، چٹاگانگ، چٹوگرام، پھر سلہٹ کی طرف، پھر راجشاہی میں بھی الحمدللہ تعالی جامعۃ المدینہ ہے. سٹی میں بھی ہے اور کئی ڈسٹرکٹ میں بھی کتنے ہے. ہیں اس وقت؟
इस वक्त गर्ल्स के साथ 22 जामियातुल मदीना, जो फॉर गर्ल्स है वो 2 है और बाकी इस्लामी भाइयों के लिए है, फॉर बॉयज़ है। तो इस तरह 22 जामियातुल मदीना बांग्लादेश के है। तो आप किन किन जामियातुल मदीना में पढ़े? मैं शुरू में, चूँकि मेरा पहला बैच था तो जामियातुल मदीना मुंशीगंज में था, फिर इदादिया था उस वक़्त, फिर उसके बाद दर्जा ऊला मैंने जामियातुल मदीना मुंशीगंज में ही मुकम्मल किया। फिर यहाँ पर जामियातुल मदीना ढाका फैज़ान मदीना सैदाबाद में मैंने दर्जा खामिसा तक पढ़ा और उसके बाद दौरतुल हदीस शरीफ मैंने नेपाल में मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अपने तालीम के लिए आपने भी सफ़र किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और ये दावत इस्लामी की वजह से ही मुमकिन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई नाजरीन भी सवाल करेंगे? यानी पाकिस्तान की आज सोहबतें हाजिर है। হাজী সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল দাওয়াত ইসলামের জামিয়াতুল মদিনা বাংলাদেশের মধ্যে আমার যতটুকু জানা 22 জামিয়াতুল মদিনা এখন বর্তমান আছে। তো যেহেতু আরও জামিয়াতুল মদিনা আমাদের দরকার এবং আমাদের মাদানী ইসলামী ভাই ফারিক হচ্ছে প্রত্যেক বছর, তো হাজী সাহেবের কাছে এটা আরও আমার যে জামিয়াতুল মদিনা আমরা যারা ফারিক হচ্ছি বা ফারিক হয়েছে, আমরা নিজেদের এলাকার মধ্যে গিয়ে কিভাবে জামিয়াতুল মদিনা তৈরি করতে পারি, কিভাবে দাঁড় করাতে পারি এবং জামিয়াতুল মদিনাকে দাঁড় করানোর জন্য আমাদের কি কি পলিসিগুলা দরকার এবং কি পলিসি আমাদের নেওয়া দরকার এবং কিভাবে দাঁড় করানো দরকার যাতে জামিয়াতুল মদিনা আল্লাহ তাআলা চায় তো কিয়ামত পর্যন্ত দায়েম এবং কায়েম রাখে। माशाल्लाह। जी जुनैद भाई क्या फरमाया इन्होंने? जी वो फरमा रहे हैं कि जामियातुल मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जामियातुल मदीना से फ़ारिगीन हैं और भी उलमा मदनी इस्लामी भाई जामियातुल मदीना से फ़ारिग हो रहे हैं। अगर कोई चाहे कि अपने इलाके में जाकर, अपने गांव में जाकर जामियातुल मदीना कायम करे तो इसकी क्या प्रोसेस है और क्या मदनी फूल है इस हवाले से कि बआसानी हम एक जामियातुल मदीना का क़याम कर पाएँ। देखिए दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना इधर शुरू होते हैं उधर भर जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तलबा का मसला नहीं। असाज़ा किराम जो हैं वो भी हमारे पास बेशी का मतलब है काफ़ी है, मगर हमें जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियली है। अगर हमें लोग तो कहते हैं कि आपके पास पैसा ही बहुत है, आप कह रहे हैं फाइनेंशियल मसला। वो कहाँ रखा है वो दे दो हमें भाई, हम अपने निज़ाम को और मज़ीद आगे बढ़ाएं। ये वाकई मसला है सर। प्रॉब्लम है भाई, हमें सैलरीज का प्रॉब्लम है। पूछ लें इनसे भाई आपको प्रॉब्लम है या नहीं बांग्लादेश में? अच्छा जब देखें असल में महंगाई ने बूस्ट किया, दावत इस्लामी का काम भी बढ़ रहा है तो हमारे अखराजात भी तो बढ़ रहे हैं ना, तो हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे और इस वजह से हम बहुत सारे, यानी पैसा जमा होता है उससे ज्यादा काम है जी, तरक्याती काम हम रोक रहे हैं। बाज़ जगह वो अपनी स्पीड को कम कर रहे हैं कि हमें तलबा का मसला नहीं है, दाखिलों का मसला नहीं है, असाज़ा किराम का मसला नहीं है। और माशाअल्लाह कंजुल मदारिस बोर्ड, फिर मुफ्तियान किराम हमारे पास मौजूद हैं, पूरा एक निज़ाम वर्ल्ड लेवल पर और मुल्क सतह पर सब है। हमें इदारा बनाकर दे दें भाई आप, और उसके जो बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, दीगर अखराजात हैं, ये कोई आशिक रसूल बेयर करे तो बोलो भाई कितने खोल लें, बढ़ तो रहे थे। यानी कोई दावत इस्लामी को ऐसा ऑफर करवा सकता है कि मैं अदारा पूरा चलाऊंगा, आप निज़ाम चलाएं, मैं उसके अखराजात उठाता हूँ, मेरे गांव में बना दें, मेरे शहर में बना दें, इस तरह का कोई निज़ाम है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और देखें कि अपनी अपनी जिम्मेदारी है ना होगा, यानी कि आपने जब ऐसा जिक्र किया है तो आप उसको क्या देखिए, हमारे जो निगरान हैं उनसे रब्ता करें, हमारे जिम्मेदारान हैं उनसे रब्ता कर लें। नंबर कहाँ से लें? और ये किसी भी इदारे से फैज़ान मदीना ढाका में आ जाएं, हमारे मराकिज़ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने फैज़ान मदीना इस वक्त बांग्लादेश में? कम है, 5-6। अब देखो फैज़ान मदीना भी हैं, जामियात भी हैं, इदारे भी हैं, मदनी चैनल है भाई, किसी दावत इस्लामी वाले को मिलकर उससे पूछा जा सकता है कि फला शहर के नंबर दे दे, ये सब हो सकता है। बिल्कुल तरकीब हो सकती है। अच्छा, और हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अंडरस्टूड है चादर को देखकर ही पाँव फैलाएंगे भाई, वरना आजमाइश में आएंगे। तो हमें बनाने हैं। अमीर अहले सुन्नत ने हमें ये फरमाया है कि हमने गली गली में जामियातुल मदीना कायम करना इंशाअल्लाह, मगर ग्रेजुअली आहिस्ता अब जो तो मदनी इस्लामी बन गए, इसे
ان کی تمنا ہے کہ میرے گاؤں میں جہاں سے میں آیا ہوں، پہلے تو مجھے ان اسلامی کے سوال پر بڑی خوشی ہوئی، یقیناً یا سیدھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو بعض گاؤں والوں میں، بعض شہر والوں کو یہ سنتے بھی دیکھا ہے کہ ہم نے بہت تیار کر کے ایک مدنی بننے کے لیے طالب علم بھیجا تھا جامعۃ المدینہ میں، شہر والے میں، کہ یہ پڑھ کر آئیں گے، واپس آئیں گے تو ہم ان سے جامعۃ المدینہ چلائیں گے۔ یہ گئے، پڑھے، مدنی بنے اور وہیں استاد بن گئے۔ اب واپس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کب آئیں گے۔ تو اب یہ جو چاہ رہے ہیں کہ میں واپس گاؤں میں جا کر جامعۃ المدینہ چلاؤں، تو اگر یہ خود ایسے وسائل پیدا کر لیں، ایسے لوگوں سے رابطہ کر لیں کہ ان کے گاؤں میں جامع، اس کا تنظیمی پروسیس کیا ہے؟ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے ادارے بن رہے ہیں اور آہستہ آہستہ بنیں گے، کیونکہ دعوت اسلامی صرف جامعۃ المدینہ نہیں چلا رہی۔ صحیح۔ جامعۃ المدینہ بھی پھر گرلز میں بھی ہے، بوائز میں بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد مدرسۃ المدینہ تو گرلز بھی ہے، بوائز بھی ہے، جز وقتی بھی ہے، کل وقتی بھی ہے۔ پھر مدرسۃ المدینہ بالغان تو بالغات، 80 سے زیادہ شعبے۔ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس تو ہوتی ہوئی 8 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس۔ ماشاءاللہ۔ مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات بھی انکلوڈ کریں تو تقریباً 11 لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے پاس۔ ماشاءاللہ، اور بڑی بات۔ اب اخراجات آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بالکل۔ گھر کے 5 افراد کے خرچے پورے کرنا آزمائش ہے نا۔ تو 3 ٹائم کھانا اور ٹھیک ہے، دیگر چیزیں۔ اب جہاں جو ہمارے رہائشی جامعۃ المدینہ موسٹلی رہائشی ہوتے ہیں، ان کو 3 ٹائم کھانا کھلانا ہے بھائی، مدارس بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آزمائش تو ہے نا۔ تو فائنینشلی پرابلم ہمیں ہے، دیگر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور الحمدللہ عاشقان رسول ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے بھی، آئندہ بھی کریں گے، اور ہم نئے جامعات بھی انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি এখন দরাতুল হাদিস শরীফে অধ্যয়নরত আছি। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আমার পরিচিতি এর জন্য তুলে ধরলাম কারণ আমার প্রশ্নের সাথে এটা রিলেটেড। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে যাই বা আমাদের দেশে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে যাই, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই কিছু রুলস থাকে, সিস্টেম থাকে। তার মধ্যে একটি সিস্টেম হচ্ছে মাসিক বেতন নেওয়া এবং পরীক্ষার সময় পরীক্ষার ফিস ইত্যাদি এগুলো নেওয়া, যা প্রতিষ্ঠান থেকে সবসময় নেওয়া হয়। এমন অনেক পরিবার আছে যেগুলো যারা এই খরচ দেয়াতে সক্ষম নন, তারা অক্ষম, অপরাগ এগুলো খরচ দেয়াতে। তো আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী এমন একটি পরিবেশ আমাদের দিয়েছেন যে কোনো খরচ আমাদের কাছ থেকে নিচ্ছে না, আর কোনো খরচ নিচ্ছে না বিদায় আলহামদুলিল্লাহ দাওরাতুল হাদিস শরীফ পর্যন্ত আমি এবং আমার মতো অন্যান্য ছাত্ররা উঠতে পেরেছে এবং অনেকে ফারেক হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তো আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানে খরচ নেওয়া হয়, তো দাওয়াতি ইসলামীতে কেন নেওয়া হয় না, আর এই যে চিন্তা ভাবনা এটা কোথায় থেকে আসলো? جی استاد صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جی اسلام میں فرما رہے ہیں کہ ابھی یہ دورۃ الحدیث شریف کے طالب علم ہے اور دورۃ الحدیث شریف میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دیگر اداروں میں ہم دیکھتے ہیں جو دعوت اسلامی کے علاوہ ہے کہ اس میں فی لیا جاتا ہے، ماہانہ لیا جاتا ہے، فی لیا جاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی فی وغیرہ نہیں لیا جاتا، جس کی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے جیسے بہت سارے طالب علم ابھی دورۃ الحدیث شریف تک پہنچ چکے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو آزمائش ہوتی ہے فی دینے میں، فی ادا کرنے میں۔ تو ابھی دعوت اسلامی میں جو فی نہیں لیا جاتا، اس کی کیا وجہ ہے کہ دیگر ادارے میں تو لیا جاتا ہے لیکن دعوت اسلامی والے نہیں لے رہے ہیں، اور یہ ذہن جو ہے یہ کہاں سے ملا ہے؟ جی استاد صاحب بتائیں، کنز المدارس کے ہمارے نگران ہیں ماشاءاللہ شورا کی طرف سے۔ دعوت اسلامی کے جو جامعۃ المدینہ ہے ان میں فی نہیں لی جاتی۔ ہمارا ویسے بھی نعرہ ہے کہ ہم فی سبیل اللہ دینی تعلیم دیتے ہیں، اور کم و بیش پوری دنیا میں اس وقت 1300 سے زائد جامعۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز ہیں، اور ان میں کم و بیش ابھی اس سال نئے داخلے بھی شامل کر لیں تو 1.5 لاکھ کے قریب طلبہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ 1.5 لاکھ طلبہ کرام پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ نظام چل رہا ہے، ان کی فی نہیں لی جاتی اور مخیر حضرات دے رہے۔ اب اگر بعض مخیر
گھر کے طلبہ فی دیں اور بعض نہ دیں، تو اس میں پھر جو نہیں دیں گے ان کو تھوڑا سا فیل ہوگا کہ ہم نہیں دے پاتے تو یہ دیتے ہیں، تو عزت نفس پر وہ گراں گزرے گا۔ اب جو فی دینا چاہتے ہیں تو ان کو دعوت ہے کہ وہ چندہ دے دیں، اور چندہ دیں تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے دیں، صدقے کی نیت سے دیں، اتنے سارے طلبہ کی خیر خواہی کی نیت سے دیں، دینی کاموں کی خیر خواہی کی نیت سے دیں، تو بہت سارا ثواب کما سکتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے ثواب میں بھی اللہ نے چاہا تو اضافہ ہوگا، کہ وہ جو انہوں نے فی دینی تھی تو اپنے اوپر خرچ کرنی تھی، اگرچہ اس پر بھی ثواب کے استحقاق ہے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ زیادہ نیتیں کر پائیں گے، اگر وہ چندہ دیں گے، دعوت اسلامی کے 80 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، چونکہ وہ دعوت اسلامی کے لیے دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ میں اپنے لیے سادات کے بچے پڑھتے ہیں اور علماء کے بچے پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے غریب امیر بہت سارے طلبہ پڑھتے ہیں، تو سب کی دینی خدمات کے لیے، ان کی علمی تعلیم کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے جب یہ اپنا خرچ پیش کریں گے تو ان کو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ایک طرح سے چندے کی صورت میں ان کو ثواب بڑھ جائے گا۔ یہاں سے مجھے وہ یاد بھی آ رہا ہے، ہمارے شہر کے عظیم علمی اور روحانی بزرگ ہیں سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا سردار احمد صاحب، یہ ملک پاکستان میں بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ان کا تذکرہ فیضان سنت میں کیا ہے۔ آپ کے بارے میں نے سنا تھا کہ کسی نے آپ کو عرض کیا کہ حضور جو آپ جامع مسجد بنا رہے ہیں تو یہ میں تنہا ہی بنا دیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا اس میں حصہ ہوں۔ کیا بات! تو اس سے بھی ایک یہ چیز ملتی ہے کہ ایک بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ نیکی میں حصہ لے لیں۔ تو بزرگوں کا جو ایک انداز ہے وہ یہ ہے کہ نیکی زیادہ افراد اس میں انوالو ہو جائیں، تو اس طرح نیکی کس طرح بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ دینی ادارے اسی طرح چل رہے ہیں کہ چندے سے لوگ ان کو چلا رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ فیس کا بھی یسید اپنا شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، تو دارالمدینہ بھی ہے، فیضان اسلامک اسکول بھی ہے، دینی ایجوکیشن میں فیضان آن لائن اکیڈمی ہی ہے، جی جی، اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے دارالمدینہ بھی۔ جی جی فرمائیں۔ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমি জামিয়াতুল মদিনায় দাওরা হাদিসে অধ্যয়নরত রয়েছি। মাশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘদিন থেকে জামিয়াতুল মদিনায় অধ্যয়নরত রয়েছি। আমাদের জামিয়াতুল মদিনার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রত্যেকটি স্টুডেন্টকে, প্রত্যেকটি ছাত্রকে আমলদার আলেম বানানো। তো হুজুরের কাছে জানার আরত ছিল যে ইলমের সাথে সাথে আমলের গুরুত্ব কেমন হওয়া চাই। जी क्या फरमाएं। जी हमारे अल अमीन भाई फरमा रहे हैं कि मैं जामियातुल मदीना में दौरतुल हदीस शरीफ का तालिब इल्म हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे जामियातुल मदीना की खुसूसियत ये है कि इल्म के साथ साथ अमल की भी तरगीब दिलाई जाती है। तो हम तालीम तो हासिल करते हैं, इस पर अमल करने की क्या फ़वाइद है या अहमियत है। जी जुनैद भाई कुछ रोशनी डालेंगे खास। अगर तालिब इल्म अपने जामियातुल मदीना के आने के पर्पज़ पर ही गौर कर लेना कि उसके अम्मी अबू ने उनको दाखिल क्यों करवाया। किसी भी अम्मी अबू से पूछ लें, वो कहेंगे कि मैंने अपने बेटे को नेक बनने के लिए और पढ़ने के लिए भेजा है। आम तौर पर मदरसे में जिस बच्चे को भेजा जाता है तो दीनदार बनाने के लिए, नेक बनाने के लिए और इल्म दीन सीखने के लिए भेजा जाता है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, और इल्म बगैर अमल के ये भी कुछ नहीं है, और अमल बगैर इल्म के ये भी कुछ भी नहीं। तो दोनों का जिसे कहते हैं ना लाजम मलजूम वाला हिस्सा है, और बुज़ुर्गों ने इस पर बहुत कुछ लिखा है, और दावत इस्लामी ने इसको बहुत फोकस किया है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने तलबा कराम की तालीम के साथ साथ आपकी तरबियत, आपके जो नेक आमाल के एतबार से बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हैं। 12 दिनी काम भी इसके लिए हैं, नेक आमाल का जायज़ा इसके लिए है, फिर आपके मदनी मुज़ाकरे हैं, मुबल्लिगीन के बयानात हैं, और बहुत सारी तरबियती नशिस्तें होती रहती हैं, और मदनी काफ़िले वगैरह ये सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा गया है कि जामियातुल मदीना में ऐसे भी सआदतमंद तलबा हैं जो ख़ुद से उठकर तहज्जुद की नमाज एहतमाम से पढ़ते हैं, कुरान पाक एहतमाम से पढ़ते हैं। पिछले दिनों
अमीर अहले सुन्नत के बास मदनी मुज़ाकरों में कारकर्दगी पेश हो रही थी तो सुनने की सआदत मिलती थी कि हर रोज़ एक पारा ख़त्म करने वाले तलबा बहुत बड़ी तादाद थी, ऐसे भी थे जो मंजिल पढ़ते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना में तालीम के साथ साथ तरबियत और अमल पर एक खुसूसी तवज्जो दी जाती है और ऐसे मनाजिर नज़र आते हैं। हज़ारों दुरूद पाक पढ़ने वाले एक एक दिन में, 1000 दुरूद पाक पढ़ने वाले तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा गैर मामूली तादाद तक पढ़ने वाले भी बाज़ तलबा सामने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल है हुजूर आपसे, इस तरह फरमा रहे रुकन शुरा कि हमने ये भी देखा है कि जामिअतुल मदीना में दाखिलों का जो रेशो है ये दीगर मतलब इदारों से ज़्यादा नज़र आता है, तो इसकी क्या वजह है, इसकी क्या खुसूसियत है? मुर्शिद का फैज़ान, क्या बात, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन माने एक से ज़्यादा बार मुझे ये हुआ, शायद जुनैद मदनी को भी तजर्बा हुआ हो, लोग ये कहते हैं कि हमने इलियास कादरी के मदरसे में अपने बच्चे को दाखिल करा दिया। अल्लाह, आपको तो है तजर्बा? क्या बात। जामिअतुल मदीना अमीर अहले सुन्नत की, और बाज़ाब्ता वो कहते हैं कि हमने अमीर अहले सुन्नत के अदारे में दाखिल करवाना, चूँकि जो वो तरबियत करेंगे, जो उनका फैज़ान है वो नज़र आएगा। वे आपको मुझे कौन जानता है, अमीर अहले सुन्नत को लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी वजह से लोग अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दावत इस्लामी के इदारे में दाखिल कराते हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट करते हैं कि ये लोग हमारे बच्चों की दीनी तरबियत सही अकायद के साथ करेंगे, इनको वाकई बाअमल बनाएंगे। फिर इसके साथ यसीदी जो एक और भी, वो भी अमीर अहले सुन्नत की फैज़ान है और उनकी तरबियत है कि अमीर अहले सुन्नत के घराने से लेकर हमारे एक ज़ैली सतह के ज़िम्मेदार तक, अरकान शूरा और उसके बाद पाकिस्तान सतह के ज़िम्मेदारान, ओवरसीज़ के ज़िम्मेदारान, बांग्लादेश के ज़िम्मेदारान, इनमें एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने अपने बच्चों को खुद जामिअतुल मदीना में दाखिल करवाया। बिल्कुल। तो ये एक बेहतरीन मोटिवेशन है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों को कह रहे हैं पढ़ो तो ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो अपने कई एक अरकान शूरा जिनके बच्चे जामिअतुल मदीना से पास आउट होकर मदनी बन चुके हैं, बेटियां पास आउट होकर मदनिया बन ये चुकी बैठे ना भाई है ये उस्ताद साहब रुकन शुरा हाजी अली के हाजी अली के बेटे माशाल्लाह। हाजी रफ़ी के घर में तो मदनी इस्लामी भाई भी हैं, मदनिया बेटियां भी उनकी हैं, उनकी बहू भी माशाल्लाह मदनी है। अमीन साहब कराची के निगरान है, उनके भी तखस्सुस कर रहे हैं उनके बेटे, क्या नाम है उनका, हसन, और मिलाद रजा भी पढ़ रहे हैं ना, हाजी जमजम के शहजादे जुनैद मदनी, फैजान ऑनलाइन में नाजिम है शायद, अब तो नाजिम अल्लाह की रहमत से। हाजी असद मदनी रुकन शुरा उनके बेटे और माशाल्लाह निगरान शुरा की बच्ची जो है वो दो बेटियां पढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। और दावत इस्लामी वालों के बेटे बेटियां भतीजे भांजे नवासे पोते, ये समझे ये एक इस तरह भी है। सुन्नत की नवासियां खुद खलीफा अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ये भी मदनी है, जामिअतुल मदीना में पढ़े हैं, जामिअतुल मदीना आपके हुजूर शहजादे माशाल्लाह जो अभी न्यूजीलैंड में दीनी कामों के सिलसिले में गए हुए, जामिअतुल मदीना से फारिग व तहसील हुए, पढ़ाया भी माशाल्लाह, तदरीस भी की उन्होंने, और अभी सबसे छोटे शहजादे भी पढ़ रहे हैं, अब पढ़े दूसरे दर्जे में पहुंचे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा याफर भाई की बेटियां माशाल्लाह जामिअतुल मदीना में पढ़ रही हैं जी, बेटा वकार भाई के दो बेटे पढ़ रहे हैं, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत है। यानी अमीर अहले सुन्नत ने कौम को इल्म दीन सीखने का इतना ज़हन दिया, इतना ज़हन दिया, भाई के बच्चे भी पढ़ रहे हैं अल्लाह की रहमत से। बल्कि मुफ्ती कासिम साहब जो दीन की तरफ आए, इल्म दीन सीखने की तरफ आए, इसका वाक़या मैंने पढ़ा था कि अमीर अहले सुन्नत जब फैज़ान मदीना फैसलाबाद में संगे बुनियाद रखने के लिए आए तो उस इज्तिमा में मुफ्ती साहब मौजूद थे। क्या बात। उस वक्त तो कम सिन थे, तो अमीर अहले सुन्नत का बयान सुनकर उनका जहन बना और माशाल्लाह फिर उन्होंने मुख्तलिफ जामियात में इल्म हासिल किया और अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत अता फरमाई। इल्म दीन के फ़ज़ाइल अमीर अहले सुन्नत ने बयान किए थे। अल्लाह तबारक व तआला उन पेरेंट्स के सरों पर बरोज़े क़यामत इज़्ज़त का ताज सजाएगा जो अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे। और देखें कि ये उसका ऑनर है कि सारी मखलूक जमाए क़यामत के रोज़ वो पहचान लें कि ये वो खुश नसीब है जिनके बच्चे आलिम दीन बने। आमतौर पर ये रिवायत बयान की जाती है हाफिज़ कुरान के लिए, और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसी रिवायत के तहत ही लिखा है कि आलिम बदरजा उला उससे बढ़कर है, हाफिज़ से आलिम अफजल है। माशाल्लाह दावत इस्लामी आलिम बना रही। अच्छा फिर कैसे आलिम? आप देखें जामिअतुल मदीना का फैज़ान है
کہ اتنے اساتذہ تیار ہوئے. جامعۃ المدینہ کا فیضان کے دارالفتہ اہل سنت شروع ہوا اور چل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے, مختلف شہروں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. چینل کے مبلغین ایک سے مدنی چینل کے مبلغین ہیں, مدنی چینل کے جو بیہائنڈ دی اسکرین کام کر رہے ہوتے ہیں, بیہائنڈ کیمرہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ کتنے سارے مفتش ہیں, تفتیش کرتے ہیں, بیانات کی تفتیش کرتے ہیں, دیگر چیزوں کی تفتیش کرتے ہیں. ہمارے کتنے نگران ہیں جو جامعۃ المدینہ نے ہمیں دی ہیں. المدینہ العلمیہ میں تقریباً اسلام بھائی 130 تقریباً 130 کم و ٹھیک ہے. بیش. اب یہ سارے سینکڑوں کتابیں لکھ چکے ہیں اللہ کی رحمت سے. ابھی دیکھیں اتنا سارا یہ نظر آ رہا ہے نا, پورے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر اللہ کی رحمت سے ہمارے جامعۃ المدینہ کے ایک اثر ہے. خطبہ بن رہے ہیں, امامت کر رہے ہیں, لوگوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں, اللہ کی رحمت, لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک کسی دانشور کا میں نے ایک قول پڑھا تھا کہ علم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل کو بھی عالم کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے. تو اور جہالت کی مذمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل کو بھی جاہل کہا جائے تو غصہ کر جاتا ہے. بالکل. اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ یہی ہے کہ اپنی بچیوں کو عالمہ بنائیں. میری بیٹی نہیں ہے مگر مجھے اللہ نے پوتی عطا فرمائی ہے, اور میں نے یہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ الکریم میں اس کو عالمہ بھی بناؤں گا, مفتیہ اسلام بناؤں گا انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ. تو اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو ان اداروں میں داخل کروائیں انشاءاللہ الکریم. یہ آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے, نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں. آج ایک تعداد ہے یا سیدھی جو والدین پریشان ہیں اولاد کی نافرمانیوں سے یا اولاد کی تربیت سے. اچھا اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کب وہ کتاب اپنے بچے کو پڑھائی جس میں کہا ہے کہ اف نہیں کہنا اپنے ماں باپ کو, وہ کتاب کب پڑھائی جس میں ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں باپ تمہاری جنت. تو یہ کتابیں, یہ تعلیم, یہ روایات, یہ فرامین جب ہم نے ان کو پڑھایا ہی نہیں, ان تک پہنچائی نہیں, اور خود سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر کچھ ان کے واقعات, حضور کی محبت کے واقعات, یہ جب ان تک پہنچائے ہی نہیں جس نے تربیت کرنی, جو ہستی سراپا تربیت ہے, ان کی سیرت نہیں پڑھی اور جو ان کے فرامین ہیں وہ پہنچائے نہیں. جی, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ, میری محبت سکھاؤ, میری آل کی محبت سکھاؤ. کیسے سکھائیں گے؟ تعلیم کے ذریعے. آپ سیکھے ہوں گے تو سکھائیں گے نا. اچھا آپ نہیں سیکھے ہوئے تو سیکھے ہوں کے پاس بھیج دو نا بھائی. ماشاء اللہ. سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. پھر رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری کی الحمدللہ مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے ڈھاکہ میں پھر الحمدللہ آمد کا سلسلہ رہا. یہاں پر بھی ڈھاکہ ڈویژن اور ڈھاکہ سٹی کے عاشقان رسول کے درمیان 3 دن کے 12 دینی کام کورس کا سلسلہ تھا. اور یاد رہے جہاں پر بھی یہ 12 دینی کاموں کورس کا سلسلہ رہا وہاں پر الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام اور اساتذہ کرام کی بھی الحمدللہ شرکت کا سلسلہ رہا, اور انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا سمجھا. اور اس کے بعد ایک دن کا مدنی مشورہ جو بی ڈی سطح کے ذمہ داران تھے ان کا ہوا. تو یہ سارا ایک سفر رہا, کچھ مناظر آپ کو دکھایا, کچھ احوال ہوئی, کچھ باتیں ہوئیں. اب آخر میں یہ ہے کہ ایک اگر حضور کچھ کلام آپ کی طرف سے بنگلہ, کچھ ہمارے ناطق خواں بھی ہیں, یہ کچھ مکس ہو کر اردو بنگلہ میں کوئی کلام ہو جائے تاکہ یہ کہ وہ عاشقان رسول اور جھومیں, کہ جیسا رکن شورا نے فرمایا کہ مجھے جو تھا کہ 180 ڈگری رکن شورا فرما رہے ہیں کہ میرا جو ہے نا وہ پوائنٹ آف ویو یہ چینج ہوا بنگلہ دیش کے تعلق سے. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بنگلہ میں بھی کیا کلام ہوں گے, یہ بھی الحمدللہ ناظرین کے لیے ایک بات ہے. آپ نے فرمایا نا ہمارے مدنی اسلامی میں کیا کچھ کرتے ہیں, الحمدللہ ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں پر ایک مجلس بنی ہوئی ہے جو بنگلہ میں کلام ٹرانسلیٹ کر رہی ہوتی ہے الحمدللہ. اور باقاعدہ یہ کئی امیر اہل سنت کے کلام بنگلہ میں بھی ہو کر آپ نے ادب بھی عطا فرمایا ہے کہ شجرہ شریف جو ہے نا اس کو بھی بنگلہ میں کیا جائے. تو اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس کو بھی پیش کریں گے, اللہ نے چاہا کریں گے. تو مدنی اسلامی بھائی کی کوششیں الحمدللہ یہاں پر بنگلہ دیش میں بھی ہمارا مدنی چینل بنگلہ کے اندر, ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر, فیضان آن لائن اکیڈمی کے اندر, اسی طرح کئی جگہوں پر بطور نگران کے, بطور ذمہ دار کے کئی شعبہ جات کے اندر الحمدللہ ان کی خدمات ہیں. الحمدللہ جو ناطق خواں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بھی استاد بھی ہیں, ناطق خواں بھی ہیں, مدنی چینل پر بھی الحمدللہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. تو کچھ کلام اگر حضور
পেয়েছি আমি ইজ্জত আতারের বদৌলত, পরিবর্তন হয়েছে কিসমত আতারের বদৌলত, মুঝকো মিলি है इज्जत अतार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अतार की बदौलत, अपना बनाया मुझको सीने लगाया मुझको, अपना बनाया मुझको सीने लगाया मुझको, जो भी है मेरी वक़अत अतार की बदौलत, जो भी है मेरी वक़अत अतार की बदौलत, আপন করেছো আমায় বুকে লাগালে আমায়, আপন করেছো আমায় বুকে লাগালে আমায়, যা কিছু আছে আমার আতারের বদৌলত, যা কিছু আছে আমার আতারের বদৌলত, পেয়েছি আমি ইজ্জত আতারের বদৌলত, পরিবর্তন হয়েছে কিসমত আতারের বদৌলত। तो नाजरीन, सिलसिला है अराकीन शुरा का सफ़र बांग्लादेश, इसके 3 एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। कुछ बातें, कुछ मनाजिर और कुछ सवाल जवाब का सिलसिला आपने देखा। तो बहुत कुछ रह गया है, बहुत कुछ बाकी रह गया, बहुत कुछ जो है हम आपको नहीं दिखा सके, नहीं बता सके, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की गई कि बहुत ज़बरदस्त मदनी पूल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रुकन शुरा हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी और रुकन शुरा हाजी मोहम्मद जुन्नत अत्तारी मदनी ने हमें अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इनके सफ़र को भी अल्लाह पाक कबूल फरमाए और हम सब को इन्होंने जो फरमाया है उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम।